بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے محسن رضا۔ کامیابی یہ لفظ سنتے ہی ہمارے ذہن میں کچھ خاص تصورات ابھرتے ہیں۔ ایک بڑی گاڑی، ایک خوبصورت گھر، بینک بیلنس، شہرت اور دنیا کی آنکھوں میں عزت۔ ہم نے کامیابی کو ہمیشہ ان چیزوں کے ترازو میں تولا ہے جو نظر آتی ہیں، جو چھو سکتی ہیں، جو دنیا تعریف کرے تو انسان خود کو کامیاب محسوس کرے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہی کامیابی ہے؟ کیا کامیابی کا معیار صرف دنیا کی تالیاں اور ظاہری چمک ہے؟ کیا کامیابی کا مطلب صرف وہ مقام ہے جہاں دنیا آپ کو دیکھے اور رشک کرے؟ نہیں، کامیابی کی اصل تعریف اس سے کہیں زیادہ گہری، زیادہ سادہ اور زیادہ پرسکون ہے۔ کامیابی دراصل اس مقام کا نام ہے جہاں انسان اپنے رب کو راضی کر لے، جہاں ضمیر مطمئن ہو، جہاں دل سکون میں ہو، جہاں رات کو سونے سے پہلے کوئی پچھتاوا نہ ہو، جہاں انسان کو یہ احساس ہو کہ اس کی موجودگی نے کسی کی زندگی آسان بنائی، کسی کا دکھ کم کیا، کسی کو انصاف، محبت یا علم دیا۔ دنیا کی کامیابی وقتی ہے، دولت آج ہے کل نہیں، شہرت آج عروج پر ہے کل بھلا دی جائے گی، عہدہ، طاقت، جسمانی حسن، ان میں سے کوئی چیز مستقل نہیں۔ لیکن جو چیز ہمیشہ رہتی ہے وہ یہ ہے کہ تم نے اپنا کردار کیسے نبھایا، تم نے اپنے علم، اپنی طاقت، اپنی مہارت، اپنی زبان اور اپنے دل کا استعمال کس لیے کیا، تم نے اپنی زندگی سے کسے سکون دیا اور کسے تکلیف۔ یہی اصل کامیابی کا معیار ہے۔ قرآن ہمیں بار بار بتاتا ہے کہ اصل کامیاب لوگ وہ ہیں جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، سچ کا ساتھ دیا، صبر کیا اور اللہ کے راستے میں قربانیاں دیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ یعنی کامیابی کسی بیرونی تاج یا تمغے کا نام نہیں، بلکہ نفس کی پاکیزگی، سوچ کی بلندی اور کردار کی سچائی کا نام ہے۔ کامیاب وہ ہے جو گناہوں کے بازار میں بھی خود کو بچا لے۔ کامیاب وہ ہے جو رشتوں میں مخلص ہو، جو ماں باپ کی خدمت کرے، جو دوسروں کی عزت کرے، جو اپنے وعدوں کا پاس رکھے، جو اپنے رب سے غافل نہ ہو اور جو تنہائی میں بھی ایسا عمل کرے جو فرشتوں کو لکھنے پہ مجبور کر دے۔ ایک چھوٹا سا دکاندار جو حلال کماتا ہے، پورا تولتا ہے، مسکرا کر گاہک سے پیش آتا ہے اور سچ بولتا ہے، وہ کامیاب ہے۔ ایک باپ جو دن رات محنت کرتا ہے تاکہ اس کے بچے تعلیم پا سکیں، وہ کامیاب ہے۔ ایک ماں جو خاموشی سے بچوں کو دین و دنیا سکھا رہی ہے، وہ کامیاب ہے۔ ایک نوجوان جو برائی کے ماحول میں بھی اپنا دامن بچا کر رکھتا ہے، وہ کامیاب ہے۔ ایک عالم، ایک مزدور، ایک طالب علم، ایک خاتون خانہ، ہر وہ شخص جو اپنا کردار خلوص سے نبھا رہا ہے وہ کامیاب ہے۔ کامیابی کا تعلق نہ شہرت سے ہے، نہ مال سے، نہ سوشل میڈیا فالوور سے، نہ ڈگریوں سے۔ کامیابی کا تعلق صرف نیت اور عمل سے ہے۔ اگر نیت خالص ہے اور عمل درست تو تم کامیاب ہو، چاہے دنیا تمہیں نہ جانے، نہ پہچانے۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے کامیابی کے پیمانے بدل دیے ہیں۔ ہم بچوں کو بتاتے ہیں کہ بڑے بنو، امیر بنو، نمبر لاؤ، مقابلہ جیتو، لیکن ہم یہ نہیں بتاتے کہ سچے بنو، دیانتدار بنو، شکر گزار بنو اور اللہ سے ڈرنے والے بنو۔ ہم بتاتے ہیں کہ نوکری بڑی ہونی چاہیے، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ نیت کتنی پاک ہونی چاہیے۔ ہم بتاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن یہ نہیں سکھاتے کہ اللہ کیا کہے گا۔ کاش ہم اپنے گھروں میں، اپنے تعلیمی اداروں میں، اپنی مساجد اور اپنے دلوں میں یہ آواز بٹھا دیں کہ کامیاب وہ ہے جو سچ پر کھڑا ہو، جو رب کی رضا کو دنیا کی رضا پر ترجیح دے اور جو ہمیشہ اپنی آخرت کی فکر کرے۔ کامیابی کا پیمانہ دنیا نہیں، دین ہے۔ کامیابی کا راستہ شہرت نہیں، اخلاص ہے۔ کامیابی کی منزل تخت نہیں، خدا کا قرب ہے۔ تو خود سے پوچھئے، آپ جتنے پیسے کما رہے ہیں کیا وہ حلال ہیں؟ آپ جتنی عزت پا رہے ہیں کیا وہ آپ کے کردار کی مرہون منت ہے یا صرف دنیا کا فریب؟ آپ جو بننا چاہتے ہو کیا وہ بننے سے رب خوش ہوگا یا ناراض؟ اور یاد رکھیے، کامیابی کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ مرنے کے بعد آپ کو لوگ نہیں، فرشتے خوش آمدید کہیں، آپ کی قبر جنت کا باغ بن جائے اور آپ کے پیچھے لوگ یہ کہیں کہ یہ انسان تھا، اصل انسان۔ تو اگر کامیابی چاہتے ہو تو اپنا دل بڑا کرو،
اپنی نیت صاف کرو، اپنا عمل سیدھا کرو اور اپنا مقصد اللہ کی رضا کو بنا لو، یہی کامیابی ہے، یہی اصل فلاح ہے، اور یہی وہ کامیابی ہے جو نہ مرنے سے ختم ہوتی ہے نہ دنیا کے بدلنے سے۔ یہ کامیابی تمہارے ساتھ جائے گی قبر تک اور قبر سے بھی آگے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔